کے پاس بیٹھیں گے، وقت دیں گے، اور وہاں جا کے ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے گاؤں میں اگر مکتب چل رہا ہے، امام صاحب پڑھا رہے ہیں، تو ہم امام صاحب کے پاس جا کے بیٹھ جائیں گے کہ اب سے ابھی جو ہے شعبان ہے، شعبان سے لے کر جو ہے شوال تک مدرسے کی چھٹی رہے گی، تو جب تک جو ہے ہمارا وقفہ ہے، جب تک ہمارا مدرسہ ابھی بند ہے، تب تک جو ہے ہمیں جو ہے پڑھنا ہے، اور ہمیں امام صاحب کے پاس پڑھنا ہے۔ امام صاحب کے پاس ہم جو ہے جو بھی سبق ہم نے مدرسے میں سیکھا ہے وہ امام صاحب کے پاس پڑھیں گے، ان کو سنائیں گے، یاد کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے اپنے گاؤں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے جو ہے گاؤں والوں کے ساتھ، اس کے ساتھ حسن اخلاق سے جو ہے پیش آئیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے۔ یعنی کہ جو بھی چیزیں آپ کو مدرسے میں سکھلائی گئی ہے وہ اس چیز کا فعل جو ہے گھر پہ ہوگا۔ کہاں پہ ہوگا؟ گھر پہ ہوگا۔ اس لیے میرے بچوں، آپ گھر جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گھر پہ جا کے جو ہے غلط بچوں کے ساتھ میں گھل مل کر جو ہے آپ ان کی طرف چلے جائیں، تو لوگ جو ہے مدرسے کو بدنام کریں گے کہ فلاں بچہ ہے مدرسہ شاہپور میں پڑھتا تھا، مدرسہ شاہپور میں پڑھتا تھا، کیا اس کو یہی تہذیب ملی ہے مدرسے کے اندر؟ ان کو مدرسے میں سکھلایا گیا، اس سے کیا ہوگی؟ آپ کی بدنامی ہوگی، آپ کے ماں باپ کی بدنامی ہوگی، اس کے بعد آپ کے مدرسے کی بدنامی ہوگی، آپ کے اساتذہ کی بدنامی ہوگی۔ مدرسے میں کون ہے؟ مدرسے میں جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کو سب جانتے ہیں علاقے میں۔ مدرسہ شاہپور، مولانا جہانگیر صاحب ہیں وہاں، مفتی عاصم نسیم صاحب ہیں وہاں، سب جانتے ہیں۔ بتائیے زور سے بولیے، جب جانتے ہیں جی۔ قاری شمشاد صاحب ہیں، حافظ جہاد صاحب ہیں، سب جانتے ہیں، جو اسی مدرسے کا طلبا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی، آپ نے چھوٹی سی غلطی کر دی، لیکن اس کا خمیازہ کہاں تک بھگتنا پڑے گا یہ آپ کو معلوم نہیں۔ آپ کی بدنامی، آپ کے ماں باپ کی بدنامی، آپ کے اساتذہ کی بدنامی، آپ کے مدرسے کی بدنامی، مطلب ایک میری چھوٹی سی غلطی جو ہے مطلب کتنے لوگوں کو لے کے ڈوبے گی یہ بھی ہم کو معلوم نہیں ہے۔ ابھی آپ مدرسے کے ماحول میں رہے، باہر کی زندگی بچوں بہت خراب ہے۔ باہر کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نشہ کی طرف آمادہ ہو گئے ہیں، بیڑی سگریٹ پیتے ہیں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے مطلب غلط راستے کی طرف چلے گئے ہیں۔ بچوں، آپ کو یہاں سے جا کے جو ہے اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں ایک نمونہ بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ نمونہ بن کے ہم کو گاؤں والوں کو دکھانا ہے کہ نہیں، ہم جو ہے سب سے الگ ہیں۔ کیا ہے؟ اب ہم بھی جو ہے اگر ان کے ساتھ خدا نخواستہ گھل مل گئے ان بچوں کے ساتھ میں، تو بتلائیے آپ کے ماں باپ کے سینے پہ کیا گزرے گی؟ ماں باپ تو بے چین ہو جائیں گے، گاؤں والے مذاق اڑائیں گے الگ۔ اس کے بعد جو ہے جیسا کہ ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا پورا طبقہ جڑا ہوا ہے، سب کی بدنامی۔ اس لیے بچوں اس چیز کا جو ہے بالکل خیال رکھنا ہے، بالکل خیال رکھنا ہے کہ ہماری زندگی جو مدرسے میں گزری ہے، یہی زندگی جو ہے ہم اپنے گھر پہ گزاریں گے۔ ہمیں جو ہے نماز کی پابندی بالکل نہایت ہی ضروری ہے۔ اذان کا وقت ہوگا، مسجد میں پہنچ جانا ہے۔ اذان کا وقت ہوگا، مسجد میں پہنچ جانا ہے۔ نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کسی کی نہیں چھوٹے ہوئے بچوں۔ انشاءاللہ العزیز
جب آپ نماز کی پابندی کریں گے نا، اسی سے جو ہے آپ گاؤں والوں کے دل پہ جو ہے نا قبضہ کر لیں گے. گاؤں والوں کے جو ہے دل پہ راج کرنے کا سب سے انوکھا جو ہے کیا ہے؟ نماز. انوکھا کام، سب سے عجوبہ کام جو ہے وہ نماز ہے. جو گاؤں والوں کے دل پہ بھی آپ راج کریں گے اور آپ اللہ کے نظر میں بھی جو ہے آپ محبوب بنے رہیں گے، وہ نمازیں. تو نماز کی پابندی تو سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز کی پابندی ہے. اس کے بعد جو ہے تعلیم. اب نماز کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی ضروری ہے. جو آپ پڑھے ہیں آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. جو بچے حفظ میں ہیں ان بچوں کو روزانہ تلاوت کرنی ہے. روزانہ تلاوت کرنی ہے. اور آپ جو ہے کم سے کم یہ سمجھیے گا کہ روزانہ ہم کو جو ہے ایک پارہ یاد کرنا ہے. روزانہ ایک پارہ کم سے کم جو ہے روزانہ یاد. ویسے رمضان میں لوگ فری ہوتے ہیں، آپ 2-3 پارے بھی یاد کر سکتے ہیں، 4 پارے بھی یاد کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم ایک پارہ سے کم نہیں ہونا چاہیے. ایک پارہ آپ روزانہ یاد کیجیے. اور ناظرہ والے بچے جو ہے آپ تلاوت کیجیے. امام صاحب کے پاس بیٹھیے، ان کو سنائیے. تو تعلیم جو ہے ضروری ہے نا. نماز کی پہلی کیا ہے؟ نماز کی پابندی. دوسری تو ہمیں جو ہے گھر پہ جا کے جو ہے ہمیں جو ہے تعلیم کی بھی پابندی کرنی ہے، نماز کی بھی پابندی کرنی ہے. اور غلط بچوں کے ساتھ میں نہیں رہنا. جو بچے نماز کے عادی ہوں گے، جو بچے نماز سے جڑے ہوں گے، مسجد کے اعمال سے جڑے ہوں گے، ایسے بچوں کے ساتھ میں رہنا ہے. اور جو بچے دیکھیں گے کہ ہمارے گاؤں کے بچے غلط راستے کی طرف آ گیا ہے بیچارہ، اس سے جو ہے بالکل دور ہٹ کے جو ہے رہنا ہے. اس کے ساتھ میں اگر خدا نخواستہ جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ اس ماحول میں تم رہ جاؤ. اس لیے جو ہے ایسے بچوں سے دوری اختیار کرنا ہے. ایسے بچوں سے دوری اختیار کرنا ہے. تو میرے بچوں، آپ حضرات سے میری بس یہی خواہش ہے کہ آپ کے ماں باپ نے جو آپ کو مدرسے میں بھیجا ہے، بہت پیسے خرچ کیے ہیں آپ کے اوپر. اس کے بعد جو ہے عوام نے آپ کے اوپر خرچ کیا ہے. مفتی صاحب بولے نا کہ عوام کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر. عوام نے آپ کے اوپر اس لیے پیسے خرچ کیا ہے، وہ اپنا نیک کمائی محنت کر کے مشقت کر کے بیچارہ کماتا ہے. ہر دن جو ہے دکان پہ بیٹھا رہتا ہے، اس کے بعد کچھ کماتا ہے، اس میں سے وہ صدقہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، امداد کرتا ہے آپ بچوں پر. ابھی آپ حضرات کے لیے اللہ نے یہ 2 منزلہ کا ڈھلائی کروایا. تو ڈھلائی کس لیے کروایا ہے؟ کہ ہمارے بچے جو ہے ابھی کمروں کی کمی ہے مدرسے میں. ڈھلائی ہو جائے گا تو بچے جو ہے صحیح سے اس میں رہیں گے، اس کی تعلیم میں اضافہ ہوگا، بچوں کو دقت نہیں ہوگی. اس لیے میرے بچوں، ہم آپ لوگوں کو کہیں گے کہ عوام کا بھی آپ کے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. عوام کی